سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد 10 محرم الحرام یوم عاشورا قیامت خیز زر ادارہ محبان اولیاء کے زیر تمام سالانہ محفل ذکر اہل بیت میں ہم سب حاضر ہیں وہی جذبات وہی جنون وہی کیفیت چاہیے جو ہر سال 9 محرم کو ہوتی ہے لیکن آج چونکہ پہلی مرتبہ 10 محرم الحرام یہ محفل منعقد کی گئی ہے یقین ہے کہ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں کل رات سے جاگے ہوئے بھی ہیں روزے کی حالت میں لوگوں نے اپنے آج کے دن کو گزارا ہے لیکن ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس پر پانی 7 تاریخ سے بند کر دیا گیا تھا اور 10 تاریخ کو بھی اس حسین ابن علی نے میدان کرب و بلا میں اس شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اس بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اس طاقت کا مظاہرہ کیا تھا جسے دیکھ کر یزیدیوں نے کہا کہ مقابلہ تو بنتا نہیں یہ 72 ہیں ہم کتنے بھیجیں کہا 20-22 ہزار فوج بھیج دو کہا گیا کیا بہت زیادہ حسینی ہیں کہا حسینی تو کم ہیں لیکن جذبے بڑے بلند ہیں حسینی تو کم ہے جذبہ چاہیے حسینی تو جذبہ بلند ہے حسینی تو کم ہے جذبہ بلند ہے یاد رکھنا میں اس سے پہلے کی ابتدا کروں اور میری ابتدا کا طریقہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں پہلے فضائل حسین پہ چلتا ہوں اور پھر ذکر حسین کرتا ہوں اور پھر شہادت حسین پہ آ کے اختتام کرتا ہوں آپ لوگوں کا بھرپور جذبہ چاہیے اگر آپ لوگ اس جگہ پر بیٹھ کر جذبے کے ساتھ ذکر حسین سننے میں کامیاب ہو گئے میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے ذکر حسین کے اندر بیٹھنے والا کوئی شخص خالی نہیں جاتا ہے ملائکہ کے نام لکھ کے روزہ حسین میں پیش کرتے ہیں قبل اس کے کہ میں فلسفہ کربلا پیش کرنے لگوں بتا دیتا اس وقت میں توجہ رکھیے مجھے کہنا نہ پڑے سبحان اللہ کہو یہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے لیکن مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے محرم میں دل نہیں کرتا کہنے کے لیے کہ کہو سبحان اللہ خود سمجھ میں آئے تو کہہ دینا ورنہ مرضی ہے تمہاری میں نے نوکری ادا کرنی ہے حسین کی میں کرنے جاؤں گا اس وقت کا مسئلہ یزیدیوں کے لیے وجود حسین تھا اس وقت کے لیے یزیدیوں کے لیے مسئلہ وجود حسین تھا اور آج بھی یزیدیوں کے لیے مسئلہ ذکر حسین اس کو سمجھ آئے مجھے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے ذکر حسین والا بنایا خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں ذکر حسین والا بنایا ہے ہم سینوں کو چاک کر کے ہم گریبان پھاڑ کے ہائے حسین نہیں کرتے ہم قمیضوں کو پھاڑ کے ہائے
کالے کپڑے پہنے ہو شیعہ ہو کیا جب سے چاند نظر آیا کالے کالے گھومتے ہو شیعہ ہو کیا گھر کے اوپر حسین کا علم لگایا ہے شیعہ ہو کیا مدرسے کے باہر جھنڈا پہ یا حسین لکھوایا ہے شیعہ ہو کیا شربت پلا رہے ہو شیعہ ہو کیا لنگر حسین کر رہے ہو شیعہ ہو کیا اللہ اکبر غم حسین میں آنسو بہا رہے ہو شیعہ ہو کیا سوال اٹھتے ہیں شیعہ ہو کیا اللہ اکبر بابا جی نے جواب دیا بس شیعہ اور سنی کا مسئلہ تو کربلا میں ختم ہو گیا شیعہ اور سنی کا مسئلہ کربلا میں ختم ہو گیا شیعہ اور سنی کا مسئلہ کربلا میں ختم ہو گیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد دو وجود باقی رہے کربلا کے واقعے کے بعد بس دو وجود باقی رہے یا کچھ یزیدی باقی رہے یا کچھ حسینی باقی رہے یا کچھ یزیدی باقی رہے یا کچھ حسینی باقی رہے ہاں ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں سے پوچھ لیں کہ آپ کون ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں میں فلاں ہوں میں ڈھماکہ ہوں میں کون ہوں میں حسینی پھر سوال ہو جائے کہ حسینی ہو تو کالے رنگ کا کپڑا کیوں پہنا ہے میں نے کہا کہ میں کالے رنگ سے بڑا مسئلہ ہے کالے رنگ کا کپڑا کیوں پہنا ہے کالا رنگ تو سوگ کی علامت ہوتی ہے کیا حسین کے سوگ منا رہے ہو اسلام میں تو سوگ جائز ہے اسلام میں سوگ جائز نہیں صرف بیوی کو حکم ہے اپنے میاں کے مرنے پہ 4 ماہ 10 دن کا سوگ کرے گی اس کے علاوہ بیٹے کو بھی حکم نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ کر سکے کسی کو بھی اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کر سکے اسلام میں 3 دن کے بعد سوگ منع ہو جاتا ہے اور سوگ کیا جاتا ہے مرنے والے باشعور لوگ بیٹھے ہیں سوگ کیا جاتا ہے سوگ کیا جاتا ہے شہید تو زندہ ہوتا ہے شہید تو زندہ ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ سوگے حسین مناتے ہو قسم خدا کی ہم سوگ نہیں مناتے ہیں ہم تو غم حسین مناتے ہیں ہم تو غم حسین مناتے ہیں کافر کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو میں نے کہا کالا رنگ سوگ کی علامت کالا رنگ سوگ کی علامت کالا رنگ اگر سوگ کی علامت ہوتی کالا رنگ اگر سوگ کی علامت ہوتی تو اللہ پاک اپنے گھر میں غلاف کا رنگ کالا نہ فرماتا اس کو چومنا ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے جس کو چومنے والا مہذب ہوتا ہے جس کو چومنے والا جس کے گرد لپٹنے والا جس کو چھو لینے والا میرے عقیدے کے مطابق جنتی ہو جاتا ہے اس نے اللہ کے گھر کا بوسہ دے دیا ارے بوسہ دینے والوں ذرا یہ تو بتاؤ جس غلاف کو بوسہ دیا ہے اس کا رنگ کیا ہے وہ کہو گے کہ وہ رنگ ہے وہ کالا رنگ ہے میں نے کہا تم وہاں سے جب آتے ہو تو سوگ مناتے ہو یا جشن مناتے ہو کہا جشن مناتے ہیں میں نے کہا کیوں جشن مناتے ہو کہا اس رنگ کو اس غلاف کو چوم کر آتے ہیں میں نے کہا جس رنگ کو چوم کر تمہیں خوشی مل جائے اس کا مطلب وہ رنگ سوگ والا نہیں ہو رہی اور دلیلیں تو بے شمار لیکن ہم 2 کی بات کریں گے ایک اللہ کے گھر کی بات کی ایک مصطفیٰ جان رحمت کی بات کریں گے بڑی نعت پڑھی بڑے جھوم کے گائے کیا کہا کالی کملی والا میرا آقا سونا کالی کملی والا میرا آقا سونا میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جب تک کہ ظاہری وجود کے ساتھ آپ قیام پذیر رہے آپ کے شالے پر آپ کے کندھوں پہ ایک چادر رہتی تھی آپ کے کندھوں پہ ایک چادر رہتی تھی کسی سے ذرا پوچھو تو جا کے اس چادر کا رنگ کیا تھا وہ بتانے والا بتائے گا اس چادر کا رنگ ایسا تھا جو دیکھتا تھا اس کا ہو جاتا تھا ایسا رنگ تھا اس رنگ کو کالا کہا جاتا ہے کالی کملی کی چادر میرے حضور کی سنت مبارک ہے کالا رنگ سوگ کی علامت ہوتی تو کیا حضور ساری زندگی سوگ کرتے کالا رنگ اگر حضور کو پسند نہ ہوتا تو جاؤ اٹھاؤ حدیثوں کی کتاب پتہ چل جائے گا ساری زندگی میں جو میرے مصطفیٰ جان رحمت
لباس کی بات ہو رہی. میں نے کہا میرے سے بحث کرنے سے پہلے تا شریعت پڑھ کرا. شریعت کہتی ہے کہ امامہ بھی لباس میں شامل ہے. امامہ بھی لباس میں شامل ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے سب شمع بزم ہدایت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جو سب سے زیادہ رنگ کا امامہ زیبتن فرمایا, اس کا رنگ بھی کالا تھا, اس کا رنگ بھی کالا تھا, چادر کا رنگ بھی کالا تھا. اور جاؤ لاہور میں, زیادہ دور کی تو باتیں نہیں ہو رہی نا, ابھی میں ہو کے آیا ہوں سڈنلی 2 دن پہلے. اللہ آپ سب کو داتا کی نگری دکھائے کیا تو سبحان اللہ. جاؤ لاہور میں داتا کی نگری میں, اور جاؤ میوزیم میں, آج بھی وہاں پر میرے حضور کا جبہ مبارک رکھا ہے. ذرا آنکھوں سے دیکھنا پتہ چلے گا اس کا رنگ بھی کالا موجود ہے. مولا علی کا جبہ بھی ہے, امام حسین کا جبہ بھی ہے. پتہ چلا کہ اس رنگ سے اہل بیت کو بڑی محبت ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج دوسروں نے پہننا شروع کر دیا. آج دوسروں نے پہننا شروع کر دیا, ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا. ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں, ہم نے یہ تو چیزیں اٹھا کر ان کو دی. یہ ساری چیزیں ہماری تھی. یہ عباس کا علمدار, یہ علم ہمارا تھا, یہ رنگ ہمارا ہے, یہ نیاز نظر ہماری ہے, یہ امام اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانا یہ ہمارا تھا. ہمیں محبت تھی, ہمیں محبت ہے, ہمیں محبت رہے گی. لیکن آج یہ سارے کا سارا ہم نے تھال میں اٹھا کے دوسروں کو دے دیا. اور جب وہ دوسرے کر رہے ہیں, اب ہم کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی نقل ہو رہی ہے. یہ اس کی نقل نہیں ہو رہی ہے, ہم نے خود اٹھا کر ان کو دے دیا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں, کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. یہ رنگ تو اتنا پیارا رنگ ہے. کسی سے کسی نے پوچھا رنگوں میں وفادار رنگ کون سا ہے, رنگوں میں وفادار رنگ کون سا ہے, رنگوں میں وفادار رنگ کالا رنگ ہے. کہا کیسے وفاداری نظر آتی ہے, کہا کسی بھی رنگ میں کوئی اور رنگ ڈال دو اس رنگ کا ہو جاتا ہے. وائٹ کلر لیں, وائٹ رنگ پہ لال رنگ ڈال دیں وہ لال ہو جائے گا, ہرا ڈال دیں ہرا ہو جائے گا, کوئی سا بھی ڈال دیں وہ اس کلر کا ہو جائے گا. دوسرے کسی کلر کے کپڑے کو لے لیں, اس میں کوئی رنگ ڈال دیں وہ اس کا ہو جائے گا. واحد وفادار رنگ ہے, اسے کالا کہتے ہیں. جتنے بھی رنگ ڈال دو اپنا رنگ کبھی نہیں چھوڑتا. اپنا رنگ کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام, امام دشن مقام, امام حسین علیہ السلام. فضائل حسین سے شروع کرتے ہیں, فضائل حسین سے شروع کرتے ہیں, فلسفہ حسین پہ لے کے چلتے ہیں. توجہ رکھنا, تھکاوٹ کو دور رکھنا. اے سنیو سنو, یہ وہ حسین ہے, ان حسین کی تعریف تو دور کی بات ہے. یہ حسین وہ حسین ہے کہ اس کی کربلا مٹی. بھائی نام میں تو شفا سنی ہوگی, وظیفے میں تو شفا سنی ہوگی, قرآن میں تو شفا سنی ہوگی, رات میں تو شفا سنی ہوگی. یہ پہلا حسین رسنانے کا نواسا ایسا ہے کہ کوئی بیمار اگر اس کے در پہ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر جاتا ہے, وہ بیمار جا کے وہاں اس قبر کی مٹی اٹھاتا ہے, اس قبر کی مٹی اٹھاتا ہے, اس قبر کی مٹی اٹھاتا ہے, اپنی زبان پہ لگاتا ہے. مرض کوئی سا بھی ہو, خاک کربلا کے صدقے میں اس کا مرض دور ہو جاتا ہے. اس کی مٹی کا یا عالم ہو, سوچو اس کے اپنے وجود کا عالم ہے. اسی نبی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول دنیا میں تشریف لائے, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اسی نبی کی پشت میں اس کا نواسا بیٹھا ہو. 1,24,000 پیغمبر رسول پیغمبر نبی دنیا میں تشریف لائے. جاؤ اٹھاؤ توریت کو, انجیل کو, زبور کو, قرآن کو, ثابت کوئی نہیں کر سکتا. کسی نبی کی پشت پہ, کسی نبی کی پشت پہ کسی کا نواسا بیٹھا ہو, اور جاؤ اٹھاؤ بخاری کی کتاب, تو پتہ چلتا ہے کہ نبی نماز میں ہے. یاد رکھو, نبی نماز میں ہے, نبی امام ہے, نبی نماز پڑھا رہے ہیں. ابھی سجدے میں گئے, پیچھے صفحے ہیں, نماز میں ہے. امام حسین علیہ السلام
سفید چیرتے ہوئے، بچے چھوٹے سے سفید چیرتے ہوئے، محبت دیکھو سفید چیرتے ہوئے، اگر ہم امام بن جائیں، ہمارے پیچھے کوئی ایسی کاروائی ہو جائے تو دعا سے پہلے سلام پھیرتے ہی اس بچے کی کیا لے لیں گے؟ کلاس لے لیں گے۔ لیکن یہاں سے محبت کا پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ بھی نماز میں، ابو بکر بھی نماز میں، مولا عمر بھی نماز میں، مولا عثمان بھی نماز میں، مولا علی بھی نماز میں، سلمان فارسی بھی نماز میں، سارے صحابہ نماز میں، امام حسین آگے چلے سبوں کو چیرتے ہوئے نانا جان کی طرف، نبی پاک کی طرف، نبی پاک سجدے میں، حسین پشت پہ، حسین پشت پہ 3 مرتبہ پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ، 5 مرتبہ پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ، توجہ چاہوں گا 7 مرتبہ پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ، 10 مرتبہ ہو گئی، سجدے سے سر اٹھ نہیں رہا، سجدے سے سر اٹھ نہیں رہا، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، 60 مرتبہ، 70 مرتبہ، اور سنو عشق کے ساتھ مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے 72 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ مصطفیٰ میں عنایت کھڑے رہے، دروازہ بطول میں زینت کھڑے رہے، سجدے میں ہے رسول اور پشت پر حسین، سجدے میں ہے رسول اور پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی، دیکھو ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ عرض کر رہا تھا میں فضائل حسین پہ، جذبے کو ابھارو فضائل حسین پہ۔ یہ 10 محرم کی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے ذکر حسین سننے کے لیے، حق کو ادا کرنا۔ رسول پاک فرماتے ہیں 72 مرتبہ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، 72 مرتبہ پڑھنے کے بعد بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تھوڑے دل بھر جاتا ہے، بچہ نیچے اتر گیا، جب بچہ نیچے اترا پھر نبی پاک نے نماز مکمل کی، نبی پاک نے نماز مکمل کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اتنی لمبی نماز ہو گئی تو ہمیں لگا کہ کہیں حضور کی روح کب سے کب سری سے پرواز تو نہیں کر گئی، کہیں حضور نماز کی حالت میں شہادت کے مقام پہ تو نہیں پہنچ گئے۔ میں نے ایسے کر کے دیکھا، نماز میں سجدے میں ایسے کر کے دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پشت رسول پہ حسین تشریف فرما جب تک حسین خود سے نہ ہٹے، جب تک کہ حسین خود سے نہ ہٹے، جب تک کہ ہٹایا نہ گیا۔ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ مکمل ہوئی، حسین ہٹ گیا۔ کیا بات تھی، تاریخ کہتی ہے کیا بات تھی، 72 مرتبہ میں ہی ہٹے، کہا 72 جانوں کا نذرانہ جو پیش کرنا تھا، 72 نمازوں کے لیے، 72 لوگوں کے نمازوں کے سجدے کا سبحان ربی الاعلیٰ حسین نے بچپنے میں نانا کی زبان سے پورا کروا دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے اور بھی صحابہ کھڑے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، امام حسین آ گئے، چھوٹے سے تھے، 7 سال کی آپ کی عمر تھی، کتنی عمر تھی؟ 7 سال کی آپ کی عمر تھی، سامنے آ گئے نانا جان کے پاس اور نانا جان کو کہنے لگے نانا جان میں نے آپ کے برابر آپ کے بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی ضد کر لے، یا برابر میں جانے سے مراد آپ کے قد کی طرف جانا ہے۔ بچے کو شوق ہوتا ہے نا، میں اگر والد لمبے ہیں تو میں بھی لمبا ہو جاؤں، یہ شوق ہوتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں نانا جان مجھے آپ کے قد کے برابر جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے دیا، امام حسین نے ہاتھ ایسے دیا، سبحان اللہ، ہاتھ ایسے دیا، پیر اٹھائے، پیر زانوں پہ رکھے، دوسرا پیر پھر اٹھایا، پیٹ پہ رکھا، پھر پیٹ اٹھایا، سینے پہ رکھا، جب سینے پہ رکھا قدم حسین کا سینہ نبوت والے نبی کا، لوگ کہتے ہیں ذکر حسین بڑا کرتے ہو، میں نے کہا حسین کے کارنامے ہی ایسے ہیں، حسین کے کارنامے ہی ایسے ہیں، حسین سے کیا ہی عمل ہے جو آج تک یہ کبھی کسی نے نہیں کیا، نہ کر سکتا۔ یہ طاقت صرف حسین ہے، طاقت صرف حسین ہے۔ کہا نانا جان آپ کے قد کے برابر جانا ہے، ایسے کر کے اٹھایا، آگے آئے، اوپر آئے، جب سینے پر آ گئے تو قد اونچا ہو گیا، قد اونچا ہو گیا تو نبی پاک کہنے لگے
لگے حسین تجھے تو میرے برابر آنا تھا، اللہ نے تجھے مجھ سے بھی بلند کر دیا، اللہ نے تجھے مجھ سے بھی بلند کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ فضائل ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جتنا بھی بڑا نام کر دے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ پیر مرید کے بارے میں جتنی تعریف کر دے، پیر پیر ہوتا ہے، مرید مرید ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے تعریف کر کے بتا دیا، یہ نہ سمجھنا نبی سے بلند ہو گیا، نبی نے تعریف کر کے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آؤ حسین کی ولادت کی طرف چلتے ہیں، حسین کی ولادت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قریب ولادت ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور اب حسین کی ولادت ہونے والی ہے۔ بھئی ہمارے یہاں یوم ولادت ہے، امام حسین بھی منایا جاتا ہے۔ آج سی دعوت دے دیتا ہوں کہ آئندہ امام حسین کی یوم ولادت میں ضرور شرکت کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم نے دوسروں کی یوم ولادت دیکھی ہوگی، یوم ولادت امام حسین کا مزہ ہی اپنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جہاں جشن ہوتا ہے وہیں پہ غم بھی ہوتا ہے۔ غم کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ ولادت ہونے والی تھی، اللہ کے نبی کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ، اتنی مسکراہٹ، اتنی مسکراہٹ، اتنی مسکراہٹ۔ اللہ اکبر۔ جب ولادت ہو گئی تو امام حسین کو اللہ کے نبی کی گود میں دے دیا گیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے گود میں لیا، منظر کشی کرو، اللہ کے نبی نے گود میں لیا، جیسے گود میں لے کر اس طرح دیکھنے لگے، چہرہ مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر۔ ابھی مسکراتے مسکراتے مسکرا ہی رہے تھے، اچانک خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ واپسی فاطمہ کو دے دیا۔ اما عائشہ برابر میں تھی، زوجہ نبی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکرا رہے تھے، بچہ ہاتھ میں آیا، آنسو آ گئے، مطلب کیا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہمیں حسین منانے والوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑا خوش تھا میں، میرا نواسا آیا ہے، بڑا خوش تھا میں، میرا نواسا آیا ہے، لیکن جیسے ہی نواسا میری گود میں آیا ہے مجھے جبریل نے اطلاع کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ آپ کا نواسا ہوگا جو دین کو بچانے کے لیے اپنا سر شہید کروا دے گا، اپنا سر قلم کروا دے گا۔ یہ سن کے مجھے رونا آ گیا، لیکن اے عائشہ ابھی فاطمہ کو مت بتانا، ابھی ولادت ہوئی ہے نا، ابھی فاطمہ کو مت بتانا۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں نا تو آپ کی آنکھوں میں آج آنسو آ جائے، لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ یہ غم حسین میں رونا میرے نبی کی سنت ہے۔ محرم الحرام میں خوشی کرنا جائز ہے، محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے، لیکن کیا پورا سال شادی نہیں کر سکتے؟ کیا پورے سال خوشی نہیں منا سکتے؟ ارے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں میرے نبی رویا کرتے تھے، جب حسین کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور سے عرض کیا بابا جان کیا بات ہے، جب بھی آپ حسین کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹھ آج بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ کہا اے فاطمہ یہ جو میرا نواسا ہے نا جسے حسین کہتے ہیں، اسے میدان کرب و بلا میں تن تنہا شہید کر دیا جائے گا، تن تنہا شہید کر دیا جائے گا۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ لفظ سنے گی تو اس کے پیروں سے زمین نکل جائے گی، اور بتانے والا بھی نبی صادق ہو۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہوگا تو کیا آپ ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نہیں۔ پھر فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حسین پہ یہ ظلم ہو رہا ہوگا تو کیا اس کے بابا علی ہوں گے؟ کہا فاطمہ علی بھی نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ جب میرے بیٹے پہ پانی بند کر دیا جائے گا تو کیا اس کی ماں فاطمہ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے فاطمہ تو بھی نہیں، تب بڑا بھائی حسن ہوگا، تب بڑا بھائی حسن بھی نہ ہوگا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ جب نہ آپ ہوں گے، نہ بابا ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ بھائی ہوگا تو میرے اس تنہا بیٹے پہ
اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ غم نہ کر، تیرا بیٹا وہ کام کر کے جائے گا، دنیا قیامت تک اس کے لیے روتی رہے گی، دنیا قیامت تک کے لیے اس کے لیے روتی رہے گی۔ اللہ کی قسم آج ذکر حسین میں کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ رو، ذکر حسین ایسا ہے کہ یہاں نام لیتے ہیں، یہاں نام لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ کبھی تو کسی نے کہا تھا نا کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، کربلا کی جو یہ واقعہ ہے، یہ مذہب کا واقعہ نہیں، یہ کفر و اسلام کا واقعہ نہیں ہے، یہ نماز بچانے کا واقعہ، یہ قرآن بچانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ کفر و اسلام کا واقعہ نہیں ہے۔ درود پڑھیے نبی اور آل نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ درود پڑھیے نبی اور آل نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کربلا کا معرکہ ہے یہ دین اسلام کے نام تھا۔ یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یہاں تک کہ جمعہ والے دن 10 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کے فوج نے امام حسین سے آخری مکالمہ کیا تو امام حسین کچھ کہنے لگے تو یزیدی کہنے لگے حسین زیادہ نہ بولو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یزیدی کہنے لگے حسین زیادہ نہ بولو، ہمارے نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے کہ نبی کی آل کو مار کے شہید کر کے جا کے وضو کر کے نماز میں بیٹھ کے کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کو ذبح کرنے کے بعد وہ آل محمد میں درود پڑھتے۔ کبھی کسی نے کہا تھا میں اب فلسفہ شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس امام حسین علیہ السلام کی فضائل بہت پڑھے، لیکن وقت گنجائش نہیں دیتا۔ اگر 9 محرم کی رات ہوتی تو میں آگے لے کے چلتا فضائل حسین کو، لیکن میں اب فضائل حسین کو روک کے شہادت حسین پہ بات کرنے چلا ہوں۔ کہنے والے نے کہا عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یوں ہی نہیں زمانے میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا، یوں ہی نہیں چرچا زمانہ میں حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا، اور ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی، ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی۔ پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، آنکھوں کے ساحلوں میں جو آنسوؤں کا ہجوم ہے، آنکھوں کے ساحلوں پہ جو آنسوؤں کا ہجوم ہے، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا
امام حسن علیہ السلام نے فلسفہ شہادت کو بالکل مختصر لے کے چل رہا ہوں. مولا علی نے امام حسن کو خلافت، مولا حسن نے مولا علی نے، ہم سب کو مانتے ہیں، یاد رکھنا ہم سب کو مانتے ہیں، ہم عشرہ مبشرہ کو مانتے ہیں، ہم چاروں خلیفہ کو مانتے ہیں، سب صحابہ کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے جو صحابی رسول ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ سن لو، ہمارا یہ عقیدہ ہے دنیا کے سارے غوث بھی مل جائیں، سارے ولی بھی مل جائیں، سب کی عبادتیں بھی مل جائیں، یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی کسی صحابی کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، صحابی کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. ٹھیک ہے، تو ہم سارے صحابی کو مانتے ہیں. ہم ابو بکر کو بھی، ہم مولا عمر کو بھی، مولا عثمان کو بھی، مولا علی کو بھی، مولا حسن کو بھی. ٹھیک ہے، مولا علی نے ابو بکر سے خلافت چلی، مولا ابو بکر نے مولا عمر کو خلافت دی، مولا عمر نے مولا عثمان کو خلافت دی، مولا عثمان نے مولا علی کو خلافت دی، مولا علی نے مولا حسن کو خلافت دی. اور مولا حسن کے جب خلافت کا وقت آیا تو اجتہادی لڑائیاں شروع ہو گئی. منظر کشی کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. لڑائیاں شروع ہو گئی. ابو بکر خلیفہ بنے، کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا. مولا عمر خلیفہ بنے، کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا. مولا عثمان خلیفہ بنے، کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا. لیکن مولا علی جب خلیفہ بنے سارے آبجیکشن کھڑے ہو گئے. بہرحال مولا علی نے اپنی خلافت کی مدت گزاری، بڑے پریشانیوں کے ساتھ گزاری. ابو بکر نے کہا اے علی، جب ہم خلافت میں تھے، جب تو اتنی پریشانیاں نہیں تھی، تم خلیفہ بنے تو اتنی پریشانیاں ہو گئیں. تو مولا علی نے جواب دیا جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے مشیروں میں میں تھا، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے وزیروں میں میں تھا، تو ساری پرابلم دیکھ لیا کرتا تھا. جب میں خلیفہ بنا ہوں تو میرے وزیر اور مشیر وہ ہیں جو مجھ سے بھی حسد کرتے ہیں. اللہ اکبر. بڑی مشکلوں سے میرے مولا علی ایام خلافت گزاری. مولا حسن نے بھی بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑی مظلمتوں کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ اپنی خلافت کا کچھ حصہ گزارا. پوری خلافت نہیں تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت ابو سفیان اور ہندا کے بیٹے. حضرت ابو سفیان کون ہے؟ حضور کے چچا، جو ایمان کب لے کر آئے؟ جب فتح مکہ کا وقت ہوا. اس سے پہلے ایمان لے کر نہیں آئے. ایمان کب لے کر آئے؟ جب فتح مکہ کا وقت ہوا. ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندا. وہ کون ہے؟ جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا اور معاذ اللہ آپ کے سینے کو چیر کے کلیجہ نکال کے آپ کا کلیجہ کھایا. جب فتح مکہ کے وقت میں آپ ایمان لے کر آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہندا مبارک ہو، تو اسلام تو لے آئی، لیکن میرے سامنے بولو نا، میرے سامنے نہیں آیا کر. میں جب تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا امیر حمزہ کا چہرہ یاد آتا ہے. تو میرے سامنے نہیں آیا کر. ان دونوں کی اولاد ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر معاویہ کی اولاد ہے یزید بخت لعین. جب امام حسن اور امیر معاویہ میں جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد امام حسن چونکہ اہل بیت میں سے تھے، معاف کرنا آپ کے گڑ میں شامل تھا، آپ بدلہ نہیں لیتے تھے. جب جنگ ہو گئی، جنگ کے بعد کچھ وقت گزرا، امام حسن نے خود آگے بڑھ کر امیر معاویہ سے صلح کر لی. امیر معاویہ سے صلح کر لی. اور یہی ہماری مجبوری ہے.
یہی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ جس سے ہمارے امام حسن نے صلح کر لی تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ صحابی ہے، امیر معاویہ کو خلافت بھی دے دی، امام حسن نے کون دیتا ہے اپنی کرسی؟ اہل بیت دیتی ہے اپنی کرسی۔ کون دیتا ہے منصب؟ اہل بیت دیتی ہے اپنا منصب۔ اہل بیت کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے تھی، میرے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اور میری اہل بیت کو وافر مقدار میں رزق نہ دینا، ایک دن روٹی دینا اور ایک دن بھوک دینا۔ جس کے لیے نبی پاک دعا کر رہے ہیں، انہیں کیا دنیا کی لالچ ہوگی؟ انہیں کیا اقتدار کی لالچ ہوگی؟ کچھ فرقے والے کہتے ہیں کہ حسین کو منصب چاہیے تھا۔ میں نے کہا او گندی شکل والے، او گندی نسل والے، تو کہتا ہے حسین کو اقتدار چاہیے تھا۔ ارے حسین وہ ہے جس کے نانا کے ہاتھ میں دنیا کی بھی چابی ہے اور عقبہ کی بھی چابی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے۔ تم کہتے ہو حسین کو اقتدار چاہیے تھا، ارے حسین کی لاکھوں دھوک ہو اس اقتدار پہ، حسین کو اقتدار نہیں چاہیے تھا، حسین کو انصاف چاہیے تھا، حسین کو انصاف چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا۔ جب اور خلیفہ بنا دیے گئے، کچھ دنوں کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا۔ میں کہتا ہوں سب سے مظلوم گھرانہ اہل بیت کا ہے، بڑی تکلیف ہے، صحیح اپنا سب کچھ دینے کے بعد بھی، اور زہر دینے والی کون؟ امام حسن کی وائف، آپ کی بیوی۔ کس پہ اعتبار کریں، کس پہ بھروسہ کریں؟ اللہ اکبر۔ بک گئی اور زہر دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ امیر معاویہ تخت نشین ہو گئے۔ تخت نشین ہونے کے بعد امیر معاویہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ پروپیگنڈا بن چکا تھا۔ اب امیر معاویہ چونکہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ امیر معاویہ کو بھی ہٹایا جائے اور امیر معاویہ کی زندگی میں خلیفہ فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ کچھ اچھے مچھے لوگ جمع ہوئے امیر معاویہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگے امیر معاویہ امام حسن تو انتقال کر گئے، آپ کی بھی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے خلافت نشین کا اعلان کر دیں۔ تو امیر معاویہ نے کہا میں کس کا اعلان کروں، مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ اچھے مچھے جو ہوتے ہیں نا کان بڑھنے والے، وہ کہنے لگے امیر معاویہ کہاں جاتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے نا یزید، آپ کا بیٹا ہے یزید، آپ اس کو خلافت نشین کر دیں۔ امیر معاویہ سوچ میں پڑ گئے۔ امیر معاویہ نے کہا اب عقل پہ پردہ آ جائے تو کون کیا کہہ سکتا ہے۔ امیر معاویہ نے کہا چلو میں اعلان تو کر دیتا ہوں۔ یزید کو بلایا گیا۔ یزید اس وقت میں چونکہ خلیفہ کا بیٹا تھا، عیاشی عروج میں تھی، عیاشی عروج میں تھی۔ یزید وہ ہے جس کو کتے پالنے کا شوق تھا، یزید وہ ہے جس کو شراب پینے کا شوق تھا، یزید وہ ہے جو زنا کا عادی تھا، یزید وہ ہے جو شکار کھیلنے کو پسند کرتا تھا۔ اہل بیت کا کوئی بندہ ان کاموں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ امیر معاویہ بدل نہیں ٹھوک رہا تھا، لیکن امیر معاویہ بیٹے کی محبت میں آ کے بیٹے کو بلایا اور یزید کے لیے کہا کہ میں تمہاری خلافت کا اعلان تو کر دوں گا، لیکن جب تم خلافت کے لیے کھڑے ہو تو 3 لوگوں سے اجازت لینا۔ کتنے لوگوں سے؟ 3 لوگوں سے اجازت لینا۔ عبداللہ بن عمر سے اجازت لینا، عبداللہ بن عباس سے اجازت لینا اور امام حسین سے اجازت لینا۔ اگر یہ تینوں تمہیں اجازت دے دیں تو خلیفہ کی سیٹ پہ بیٹھنا، ورنہ نہیں بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں ہوئی، کچھ دن گزرے اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب عرب کا رواج تھا خلیفہ جب انتقال کر جاتا تھا کسی کو بتایا نہیں جاتا تھا، جب تک دوسرے لوگ پہلے والے خلیفہ کے جو نامزد خلیفہ اس کو بیعت نہ کر لیں جب تک کہ بتایا نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے 2:30 بجے کے پہر پہ کچھ لوگ یزید کی طرف سے امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور امام حسین کو یزید نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے یزید نے اتنی رات میں ہمیں کیوں بلایا؟ امام حسین کہنے لگے کہ میں بھانپ گیا ہوں، ہو نہ ہو امیر معاویہ انتقال کر چکے ہیں، اور چونکہ اب چھپانا ہے جب تک کہ ہم نے اعلان نہیں کرنا تو یزید یہ اعلان کرے گا نہیں، تو لہٰذا امیر معاویہ انتقال کر چکے ہیں اور ہم سب کو یزید کے پاس جانا پڑے گا اور یزید کہے گا کہ میری بیعت کرو، اور امام حسین کہتے ہیں کہ میں مر
مر جانا پسند کروں گا لیکن یزید کے ہاتھوں نہیں کروں۔ تو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے دربار میں گئے تو یزید بیٹھا ہوا تھا۔ یزید نے کہا اے امام حسین، اے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ عباس، میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے ابا نے مجھے نامزد کیا تھا خلیفہ کے لیے، آپ لوگ میرے ہاتھ میں کیا کریں؟ بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اعلان سر عام ہوا تھا تو ہم بیعت بھی سر عام کریں گے، ہم بیعت بھی سر عام کریں گے۔ اگر ساری مدینہ کی ریاست تمہاری بیعت کرے گی میں حسین بھی تمہاری بیعت کر لوں گا، کیونکہ امام حسین کو پتا تھا اس بدبخت کی کوئی بیعت نہیں کرے گا، اس لیے امام حسین نے یہ بات، جب اس نے یہ بات سنی نا یزید نے، تو اس کے اندر جو غرور تھا، جو تکبر تھا، جو انا پرستی تھی، وہ اچھلنے لگی اور کہنے لگی، اسے پتا چل گیا کہ اگر میں مدینے میں کھڑا ہو کر اعلان کروں گا کہ جب تک تم لوگ بیعت نہیں ہوگے، تب تک حسین بیعت نہیں ہوں گے تو کوئی بھی بیعت نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ دیکھو حسین بیعت ہو گئے، پھر سارے کے سارے بیعت ہو جائیں گے۔ تو امام حسین کو اس نے کہا کہ پہلے آپ بیعت ہو جائیں، اس کے بعد مدینے کے لوگوں میں اعلان ہوگا۔ امام حسین نے کہا پہلے میں بیعت نہیں ہوں گا، پہلے سارے لوگ بیعت ہوں گے، اگر سب بیعت ہو جائیں تو میں بھی بیعت ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یزید ابھی دفنایا نہیں تھا لاش کو امیر معاویہ کی، اللہ اکبر، یزید کہنے لگا اے حسین یا تو بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار۔ یہاں سے شروع ہوا ذوالحج کا مہینہ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا بیعت تو میں نہیں کروں گا، باقی آگے تیری مرضی۔ یہ کہہ کر آپ دربار سے چل دیے اور جانے کے بعد آپ کی پھر میٹنگ شروع ہوئی، سارے لوگ جمع ہوئے، سب کو یہ بات بتا دی گئی، ہر بندہ یہی کہنے لگا کہ یزید کی بیعت نہ کی جائے۔ اب مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، مجھے مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اب رات کی تنہائی ہے، سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی قربانی دیکھو۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کر اپنے نانا کا روزہ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، میرے یہاں رہنے سے بڑا شر پھیلے گا، لوگ یزید کی بیعت کریں گے، میں نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں چپ چاپ یہاں سے جا رہا ہوں۔ دروازے پہ تالا لگا دیا، دروازے پہ تالا لگا دیا، اس دروازے پہ تالا لگایا جس دروازے پہ کبھی تالا نہیں لگا۔ فاطمہ کے دروازے پہ صرف 2 وقت میں تالا لگا، ایک جب علی کوفے گئے تھے جب تالا لگا، ایک امام حسین جب کربلا کے لیے جا رہے تھے جب تالا لگا۔ اللہ اکبر، تالا لگا دیا۔ تالا لگانے کے بعد روزہ رسول کو دیکھنے لگے، گویا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تیرے خزینے کی خیر ہو، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ یہ کہہ کہ آپ جو ہے ملک شام کی طرف چلے گئے، ملک شام کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو کوفے سے، بہت مختصر کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، کوفے سے خط آنے لگے، کوفے سے خط آنے لگے اور خط میں لکھا ہوا تھا امام حسین آپ کوفے آ جائیں، ہم کوفے والے آپ کی بیعت کریں گے اور یہاں پر یزید ہم پر مسلط ہو رہا ہے، یزید کو ہٹائیں۔ آپ اگنور کرتے رہے، ایک خط اگنور کیا، 2 خط اگنور کیے، 10 خط اگنور کیے، 100 خط اگنور کیے، لیکن جب خط کا سلسلہ مسلسل بڑھتا گیا تو آل نبی کے دل میں ہمدردی تو تھی۔ آل نبی نے دیکھا کہ مسلمان پریشان ہیں، کوفے والے پریشان ہیں، اللہ اکبر، امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، امام حسین آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، کیوں؟ کیونکہ یزیدیوں نے کیا سوچا ہوا ہو نہیں پتا۔ اللہ اکبر، بہرحال پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل جو آپ کے کزن تھے وہ بھیجا، جیسے وہاں پہ بھیجا، جیسے ہی مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو کوفے کے لوگوں نے آپ کی بیعتیں کرنی شروع کر دی۔ ایک دن کے اندر 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ابھی تک یزید کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں۔ 40,000 بندوں نے جیسے ہی بیعت کر لی تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کے نام۔ کیا خط لکھا؟ امام آپ یہاں آ جائیں، یہاں کے حالات بہتر ہے، یہاں کے حالات بہتر ہے۔ جیسے یہ خط لکھ کے روانہ کیا، یزید کو اطلاع ملی کہ امام مسلم بن عقیل آ گئے اور 40,000 لوگ ان کی ابتدا میں آ گئے۔ یزید نے اپنے فوج کو بھیجا اور کہا جا کر مسلم بن عقیل کا وہ حال کرو کہ دنیا عبرت دیکھتی رہے۔ یزیدی فوج آئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے مینار پہ لے کر گئے، جو سب سے اونچا مینار تھا، وہاں سے کھڑا کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کو آپ کو وہاں سے دھکا دے دیا اور آپ نیچے گر کے شہید ہو گئے۔ یہ پہلی شہادت تھی، یہ پہلی شہادت تھی۔ اور اس کے بعد بھی یزیدیوں کو رحم نہیں آیا،
انہوں نے مسلم بن عقیل کی لاش مبارک کو اٹھایا اور سر عام چوک پہ لٹکا دیا، سر عام چوک پہ لٹکا دیا اور کہا جو بھی حسین کی بات مانے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ لیکن چونکہ مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے، خط حسین تک پہنچ چکا تھا، حسین نے وہاں سے تیاری شروع کر دی۔ اب حسین علیہ السلام بیمار و فقہ کوفے کی طرف آنے لگے، جیسے کوفے کی طرف آنے لگے تو ایک میدان آیا، یزیدیوں نے اپنی فوج کو بھیجا، فوج نے وہاں پہ روکا، فوج نے وہاں پہ روکا، حسین نے پوچھا یہ میدان کون سا ہے، نام کیا ہے؟ یزیدیوں میں سے کسی نے کہا یہ وہ میدان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے خیمے گاڑ دیے، امام حسین نے خیمے گاڑ دیے، لوگوں نے کہا امام کیا آگے نہیں چلنا؟ کہا آگے نہیں چلنا، ہماری شہادت کا مقام یہی ہے، ہماری شہادت کا مقام یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے نانا جان ایک مٹی عطا کی گئی تھی، حضرت جبریل مٹی لے کر آئے، وہ مٹی ایک شیشی میں رکھی ہوئی تھی۔ امام حسین کی پیدائش سے پہلے وہ مٹی امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، جو کہ ہر محرم میں لال ہو جایا کرتی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے تو اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا کون سی مٹی ہے، یہ لال کیوں ہو جاتی ہے، یہ سرخ کیوں ہو جاتی ہے، یہ خون والی کیوں ہو جاتی ہے؟ جبریل نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے، اس میدان کو میدان کرب و بلا کہتے ہیں، اس میدان میں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اس مقام پہ ان کا خون گرے گا اور جس محرم میں گرے گا، اس لیے یہ ہر محرم میں یہ اس کی مٹی لال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا یہ مقام کرب و بلا ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی میدان کرب و بلا میں جاتے بڑا رویا کرتے تھے کہ میرے نواسے نے یہاں شہید ہونا ہے۔ بہرحال یزید دوبارہ آئے، امام حسین سے کہا کہ بیعت کر لو، آپ بیعت نہیں، یزیدیوں نے کہا پانی بند کر دو۔ 7 محرم امام حسین پہ پانی بند کر دیا گیا، امام حسین کو پانی بند کر دیا گیا۔ اب نہر فرات سامنے ہے، کتا پانی پی رہا ہے، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، لیکن آل نبی کے لیے پانی نہیں ہے، آل نبی کے لیے پانی نہیں ہے، نواسے رسول کے لیے پانی نہیں ہے، عباس کے لیے پانی نہیں ہے، علی اکبر کے لیے پانی نہیں ہے، علی اصغر کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 7 تاریخ گزار دی، 8 تاریخ گزار دی، 9 تاریخ یزید آ گیا، کہنے لگا اب 2 ہی بات ہے، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ کرو۔ امام حسین نے کہا میں ذرا خیمے سے آتا ہوں، خیمے میں گئے، سب کو جمع کیا اور کہنے لگے، یزید کہتا ہے بیعت کرو یا جنگ کرو، میں تم سے مشورہ کرنے نہیں آیا کہ کیا کروں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلے جائے۔ چراغ گل کر دیا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، 72 افراد بیٹھے تھے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا، چلے جائے، یہاں رہو گے تو مقدر موت ہے، یہاں رہو گے تو مقدر شہادت ہے، جس نے جانا ہے وہ چلے جائے۔ چراغ بند کر دیے گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلائے گئے تو 72 کے 72 امام حسین کے لیے موجود تھے، کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا کوئی جانے والے کیوں نہیں جا رہے، کیا موت کو گلے لگانا ہے؟ کہا یا حسین آپ کے نانا کا کلمہ پڑا ہے، آخری دم تک آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ میں کہتا ہوں نا کربلا کو سمجھنے کے لیے علم کی نہیں، کربلا کو سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، کربلا کو سمجھنے کے لیے انسانیت کی ضرورت ہے۔ 72 کے 72 اب 10 تاریخ آ گئی، 10 محرم الحرام، 9 محرم کی رات کو امام حسین نے یزید سے کہا کہ جنگ لڑیں گے لیکن آج نہیں کل لڑیں گے، آج کی رات مجھے دے دو۔ کہا یزیدیوں نے کہا آج کی رات کیا کرو گے؟ کہا سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر دے گا۔ پوری رات امام حسین سجدے میں رہے، پوری رات امام حسین سجدے میں رہے اور عرض کیا اللہ اب یہ نذرانہ نظر پیش کر رہا ہوں، جس طریقے سے تو نے میرے بابا کی شہادت قبول کی، میرے بھائی کی شہادت قبول کی، میرے نانا کی شہادت قبول کی، اللہ میری بھی شہادت کو قبول کرنا۔ اللہ اکبر، فجر ہوئی، فجر کے بعد جنگ کا طبلہ بجنا شروع ہوا۔ اب جنگ لڑنے والے کافر اور مسلمان نہیں ہیں، کافر اور مسلمان نہیں ہیں، وہاں سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے، یہاں سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے، وہاں بھی نماز کے لیے جنگ روکی جاتی ہے، یہاں بھی نماز کے لیے جنگ روکی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اسلام کو جتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا، اسلام کے اندر رہنے والوں نے پہنچایا، اسلام کے اندر رہنے والوں نے پہنچایا۔ آج بھی ہمارے بھیڑوں کے اندر بھیڑیے موجود ہیں، آج بھی ہماری
مجلسوں میں، آج بھی ہمارے مقامات پہ، آج بھی ہماری مسجدوں میں، آج بھی ہماری عبادت گاہوں میں بھیڑیے گھسے ہوئے ہیں جو اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ جو نعتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ جو عجیب عجیب سی ویڈیوز آ رہی ہے، یہ کبھی قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ کبھی نبی کے ناموس کی گستاخی ہو رہی ہے، کبھی کوئی مولا عمر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کبھی کوئی مولا ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی کافر ہندو سکھ عیسائی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی اندر کے مسلمان ہیں تو بظاہر کلمہ گو ہے، لیکن اسلام سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ بہرحال 10 تاریخ کو 10 محرم الحرام جنگ ہوئی، قاسم علیہ السلام شہزادہ رسول سب سے پہلے آپ کو شہید کیا گیا۔ علی اکبر کی جوانی، اس پہ آنسو نہ ہو تو پھر کیا ہو، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ننھے علی اصغر جن کی عمر 6 ماہ تھی، امام حسین باہر لے کر نکلے تھے کہ اس بچے کو تو پانی دے دو، یہ کہنے کے لیے نکلے تھے۔ وہاں سے ایک یزیدی نے ایسا تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے گردن پہ آ کے لگا اور فوارہ نکلا خون کا، جیسے خون کا فوارہ نکلا امام حسین نے آگے کر دیا، امام حسین نے آگے کر دیا، فوارہ نکلا اور آسمان تک کے گیا۔ اللہ کے پیارے حسین نے کہا اے اللہ گواہ ہو جا، میں نے 6 ماہ کا بچہ بھی تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں محرم ڈھول بجانے کا دن ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں تعزیہ اور میراثی نکالنے کا دن ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف لنگر پکانے کا دن ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پینے کا دن ہے؟ ارے نہیں، یہ وہ 10 محرم الحرام ہے جس 10 محرم الحرام سن 61 سنہ ہجری کو امام علی مقام نے ننھے علی اصغر کی قربانی دی۔ اللہ اکبر۔ آخر کے اندر بہت مختصر کر کے میں کہہ رہا ہوں، آخر کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے، آخر کے اندر امام حسین علیہ السلام نے لڑائی بہت زیادہ جنگ کی اور کئی یزیدیوں کو مار دیا، کئی یزیدیوں کو مار دیا۔ جب 20-22 یزیدیوں کو مار دیا نا، امام حسین علیہ السلام دوبارہ خیمے کی طرف آئے۔ عورتیں تو جنگ نہیں لڑتی تھی، بی بی زینب اندر تھی، کہا بہن ذرا پردے سے ہٹ تو دیکھ، یہ کتنے بزدل یزیدی ہیں، کھانے اور پینے کے باوجود، اور میں حسین 3 دن سے بھوکا پیاسا 22 یزیدیوں کو مار کے آیا، 22 یزیدیوں کو مار کے آیا۔ امام حسین کی جب یہ بات سنی تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا، اے حسین یہ کمال صرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور یہ کمال آپ کے بابا کا صدقہ ہے جو مولا علی ہیں۔ اے حسین جس طرح آپ یزیدیوں کو مار رہے ہیں، مولا علی کی ذوالفقار اس طرح کافروں کو مار رہے ہیں۔ جب یزیدیوں نے دیکھا نا 22 لوگ مر گئے اور ایک حسین کو نہ گرا سکے تو یزیدیوں نے اب منافقت شروع کی۔ اصول یہ تھا ایک ایک آکے لڑے، ایک ایک آکے لڑے۔ یزیدیوں نے کہا چاروں طرف سے گھیر، اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کئی لوگ آپ کی طرف آ گئے، امام حسین بیچ میں، پھر بھی آپ لڑتے رہے لیکن ایک تیر آ کے امام حسین علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام سن 61 سنہ ہجری جمعے کا دن قیامت خیز دن تھا۔ اس کے بعد ہی فرمایا گیا کہ قیامت بھی جمعے والے دن آئی گی۔ قیامت اصغر میدان کربلا میں آئی تھی اور قیامت اکبر جب بھی آئے گی وہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا اور وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا قیامت تھی۔ اور پھر اس میں بھی کم نہ کیا، اس میں بھی بات ختم نہ کی، مارنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گردن مبارک، سر مبارک پلٹ کر دیا اور اس کے بعد بھی ختم نہ کی۔ یزید کی فوجوں نے اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ، اماں رباب رضی اللہ تعالیٰ، ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، جتنی اہل بیت کی خواتین تھی ان کے دوپٹے کھینچے، عزت پامال کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بانس لے کر آئے، ایک لکڑی لے کر آئے اور اس پہ امام حسین کا سر اوپر لگا دیا۔ یزیدی فوجوں نے امام حسین کا سر اس کے اوپر لگا دیا اور جتنی دوپٹے تھے، جتنی خواتین ماؤں بہنوں کے دوپٹے تھے، ان دوپٹوں کو باندھنا شروع کر دیا، ان دوپٹوں کو باندھنا شروع کر دیا اور پھر ایسے کر کے اٹھا کر یزیدی فوج یزید کے دربار میں امام حسین کا سر لے کے گئے۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا سر الگ تھا، لیکن ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ کسی نے قریب آ کے دیکھا کہ جنبش کیوں کر رہے ہیں، کہا دیکھنے والے نے کہ سر تو کٹا ہوا ہے لیکن ہونٹوں سے تلاوت قرآن جان
منظر کشی کرتا ہے ہمارے کچھ بھولے بھالے مسلمان آج بھی علم بناتے ہیں، اس پہ دوپٹے لگاتے ہیں اور اسے لے کے گلی گلی گھومتے ہیں. یہ حسینیوں کا طریقہ، یہ یزیدیوں کا طریقہ. ڈھول بجانا یزیدیوں کا طریقہ تھا، حسینیوں کا طریقہ نہیں. کوئی اپنے باپ کی وفات پہ کبھی ڈھول بجائے گا؟ اللہ اللہ. یہ ہمارے یہاں غلط شعار ہے. بہرحال میں اس پہ اختتام کروں گا، اسی پہ اختتام کروں گا اس بات کو کہتے ہوئے کربلا ایک راز ہے جسے سمجھنے کے لیے مذہب نہیں انسانیت کی ضرورت ہے. اور کسی نے یزید سے پوچھا تجھے حسین سے اتنا حسد کیوں ہے؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. آخری لمحات سبحان اللہ کی آواز آئی. کسی نے یزید سے کہا تجھے آل علی سے اتنا حسد کیوں ہے؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو باقی رہا وہ حسین ہے. مٹ گیا وہ یزید تھا، جو باقی ہے وہ حسین ہے. اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیان سر شہادت اگر تفسیر ہو جائے، علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ کوئی عام بندہ تو نہیں کہہ رہا نا علامہ جن کے ساتھ یہ علامہ لگتا ہوگا تو سبحان اللہ، جن کو ہر فرقے والا علامہ کہتا ہوگا تو سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ بیان سر شہادت حسین کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہوگا. مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. نعتخواں حضرات ہمارے تشریف فرما ہے. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں بڑی پڑھتے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بدمعاش کا کیا تعلق غم حسین سے؟ بدمعاش کا کیا تعلق غم حسین سے؟ غم حسین کے لیے درد دل چاہیے، غم حسین کے لیے درد دل چاہیے، غم حسین کے لیے درد دل چاہیے، غم حسین کے لیے تقویٰ اور عمل چاہیے، غم حسین کے لیے ویسے کرنے کا غم چاہیے. غم حسین ہر کسی کا مقدر، بولو نا، غم حسین ہر کسی کا مقدر نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کے بارے میں بس اتنی ہی الفاظ ہمارے لیے ہے کہ اگر کوئی پوچھے نا حسین کس کا، حسین کس کا، حسین کس کا، حسین کس کا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین ان کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین خوشخویوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ قلندروں کا. حسین کرنا شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا. خدا کی عظمت عیان ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی. خدا کی عظمت عیان ہوتی، خدا کے گھر اذان ہوتی. کہنے والے نے کہا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس نے حق کربلا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. جس نے کربلا کا حق ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر پردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا سلایا گیا، جس کے گردن پہ خنجر چڑھایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس لیے ہم کہتے ہیں حسین 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 یزید 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 مرد آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. روایات سے دیکھو تو ولی اور بھی ہیں، روایات سے دیکھو تو
علی اور بھی ہیں پر آردن صرف علی ہیں جانی کے بیٹے. اور انہوں نے جو بات کی کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے. بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے پر بت شکن صرف علی ہے جانی کے بیٹے. سب کی قبریں ٹھکانے مدینے میں مگر سب کی قبریں ٹھکانے مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان فاطمہ کو ہمارا سلام ہو. جانان فاطمہ کو ہمارا سلام ہو. بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے ہیں سب شہید. بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے ہیں سب شہید. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان فاطمہ کو ہمارا سلام ہو. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا پروردگار ہماری آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ غم حسین میں جو کچھ احترام و اہتمام کیا گیا مقبول و منظور فرما. تمام ہی کا ثواب امام علی مقام امام تشنقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقا پنجتن پاک اہل بیت اطہار کو نظر کرتے مولا قبول و منظور فرما. اے میرے مالک میرے پروردگار اہل بیت کی خصوصی نظر کرم فرما. امام علی مقام سے والہانہ عقیدت اور محبت نصیب فرما. مولا علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال میرے پروردگار اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی محبت میں مر جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان اور عقیدہ فرما. یا اللہ جتنے لوگ اہل بیت کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہے جو آئے آگے چلے گئے جو نہ آ سکے میرے مولا تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما. بیماروں کو امام زین العابدین کے صدقے شفا عطا فرما. یا اللہ قرضداروں کو بارے قرض سے نجات نصیب فرما. اے میرے مالک میرے پروردگار ہم سب کے اوپر رحمتوں والا نزول فرما. کرم کا نزول فرما. میرے آقا علیہ السلام کی نظر کرم فرما. یا اللہ سب کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. اپنے مرشد کے ساتھ اپنے والدین اور اساتذہ کے ساتھ بار بار عمرے کی توفیق عطا فرما. کربلا کا دیار دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ اجمیر اور بغداد کی حاضری نصیب فرما. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. ہمارے شہر کراچی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا. یا اللہ جس طرح سے کرونا محرم الحرام میں غائب ہو گیا ہے اللہ ساری زندگی کے لیے اس کرونا کی وبا کو ہم سے دور فرما. ان کے حالات بہتر فرما.
فرما دے، اچھے حکمران عطا فرما۔ امام حسین سے معرکہ صرف انصاف کے لیے تھا، اچھے حکمران کے لیے تھا، یا اللہ ہمیں بھی اچھے حکمران عطا فرما، یزیدی حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے پاک ادارہ محبان اولیاء کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ بد نظروں کی نظر شروں کی شر سے بچا، یا اللہ اس ادارے کو خوب خوب دین مقیم کی اور انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ یہ تمام دعائیں میرے حق میں، میرے والدین کے حق میں، میرے پیر و مرشد کے حق میں، میرے تمام مریدین، متعلقین، عقیدت مند، محبت کرنے والے تمام مدارس کے اساتذہ کرام، تمام مدارس کے طلبہ و طالبات کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ۔ تمام لائن بنا لیں جس سے تمام احباب لائن بنا لیں اور حضرت سے دست بوسی کریں اور ایک جو ہے نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے لائن بنا لیں اور لائن بنا کر حضرت کی دست